بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیل خیال دراصل قیوال بود واو واقع شد بجائے عین کلمہ در جمع و در واحد بسلامت نماندہ بود و ما قبلش مقصور واورا بیا بدل کردن خیال شد. اچھا جی جمع آگئی مکسر چل رہی زرابن قیالن اصل میں قیوالن تھا واو واقع ہوئی بجائے عین کلمے کے جمع میں اور واحد میں سلامت نہیں رہی ہوئی واحد میں قابلن قائلن بنا ہے تو ما قبل اس کا مکسور ہے تو اس واو کو یا کے ساتھ بدلایا تو قیالن ہو گیا. چلو جی تعلیل قیالن اصل میں قیوالن تھا واو واقع ہوئی بجائے عین کلمہ خارج شد فا و لام کلمہ. وہ آگے بھی مثالیں آ رہی ہیں. جمع میں اور واحد میں سلامت نہیں رہی ہوئی اور ما قبل اس کا مقصور اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں قیالن ہو گیا. تعلیل قیالن دراصل قیوالن تھا واو واقع ہوئی بجائے عین کلمہ جمع میں اور واحد میں سلامت نہیں رہی ہوئی اور ما قبل اس کا مقصود اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قیالن ہو گیا. چلو جی قانون ہر واو کے واقع شبد مقابلہ عین کلمہ ایک مصدر یا جمع و در فعل و واحد بسلامت نماندہ باشد یا در واحد ساکن الف باشد و ما قبلش مقصور واورا بیا بدل میں کنند وجوبن بشرط کہ لام کلمہ او معلل نہ باشد. قانون یہ ہے جی کہ واو ہو واقع ہو عین کلمے کے مقابلے میں وہ کلمہ مصدر ہو. اگر وہ کلمہ مصدر ہے تو اس مصدر کی جو فعل ماضی ہے اس میں وہ سلامت نہ رہی ہو. اگر وہ کلمہ جمع ہے تو وہ جمع جس واحد سے بنی ہے اس واحد میں وہ واو سلامت نہ رہی ہو. یا یہ ہے کہ وہ واو جمع میں ہے اور اس جمع کا جو واحد ہے اس میں وہ واو ساکن ہے اور جمع میں اس واو کے بعد الف آ رہا ہے تو اور ما قبل اس کا مکسور ہو گل رلج پہ گی. واو ہو واقع ہو عین کلمے کے مقابلے میں پھر وہ جو کلمہ ہے وہ مصدر ہے یا جمع ہے. اگر مصدر ہے تو یہ شرط ہے کہ مصدر کا جو فعل ماضی ہے اس میں سلامت نہ رہی ہو. اگر جمع میں ہے تو پھر دو میں سے ایک، یا یہ ہے کہ واحد میں سلامت نہ رہی ہو یا یہ ہے کہ واحد میں ساکن ہو الف میں وہ جمع میں وہ واو الف سے پہلے ہو اور ما قبل اس واو کا مقصور ہو. جس لیے سارا کیس کٹھا ہو گیا، کاغذات پورے ہو گئے. حکم یہ ہے کہ اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ لام کلمہ معلل نہ ہو، وگرنہ لام کلمے پر پہلے قانون جاری عین پر اب کر دیں گے تو الا لین یکے با دیگرے جمع ہو جائیں گے. الا لین تو دو قانون یکے با دیگرے مسلسل بغیر وقفے کے یہ منع ہے. یہ شاذ و نادر طور پر کہیں آ جاتے ہیں لیکن اصل کے دو قانون یکے بعد دیگرے یہ منع ہیں. قانون پر قانون جاری ہوں پاویں 10 ہو جان بھی اے قانون جاری کیتا ہے اس تو بعد اگلا قانون دی صورت بن گئی ہوں وہ جاری ہو گیا. وہ کیتا ہے تیسرے قانون دی صورت بن گئی ہوں وہ کر دے جی جا ان یہ اور شے ہے. گل سمجھیا؟ ایک قانون وکھرا جاری کیتا ہے دوسرا نال متصل نواں قانون جاری کیتا ہے یہ جمع منع ہے جی. ویسے تو ہم نے پڑھا ہے نا ایک کلمے پر 5 قانون جاری ہوتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ایک قانون جاری ہوا اب دوسرے قانون کا نقشہ بن گیا ہے، وہ جاری کیا اب تیسرے قانون کا نقشہ بن گیا ہے. اس طرح جاری ہوتے ہیں جی. لیکن باقاعدہ لام کلمے پر قانون جاری کریں یہ ختم ہو گئے، پھر عین کلمے پر علیحدہ قانون جاری کریں یہ ختم ہو گئے. اس طرح دو قانونوں کا جمع یہ جائز نہیں ہے. اکثر کچھ شاذ و نادر ہیں مثالیں اس کی. مطابقی مثال تو وہی ہے، ترجمہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ جو کوئی تفصیل لکھی ہے وہ بھی ذرا سمجھے مہربانی فرمائے. قانون ہر واؤ جو کہ واقع ہو
मुकाबला ऐन कलिमा खारज हो गई फा कलमे वाली जैसे विसालुन। समझिए है मसदर है लेकिन वाव कितने वे फा कलिमा मुकाबला मतलब है। अच्छा जी मसदर मसदर में या जमा में ਇਹ ਦਰ ਫੇਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮਸਦਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜੇ اور فعل میں اور واحد میں سلامت نہ رہی ہو یا واحد میں ساکن اور جمع میں الف سے پہلے ہو۔ ایک منٹ اور پیچھے دیکھو مصدر کو لکھا جائے، مصدر کو خارج شد ایوادون کے اسم ہے مصدر نہیں ہے۔ اتلے پاس لکھے ہے جیسے قوامن مصدر قاما سوامن مصدر ساما۔ سمجھائیے جی ان پر قانون جاری ہوگا، نہ کہ قوامن مصدر قاواما، نہ کہ سوم، نہ کہ سوامن مصدر سومن نہیں سوامن، نہ کہ سوامن مصدر ساواما، کیونکہ ان کے فعل میں تعلیل نہیں ہے۔ کل سمجھیے تو اگر کاما سے قوامن ہے، ساما سے سوامن ہے تو قانون جاری کریں گے۔ اگر قاواما سے مصدر قوامن ہے، صاواما سے مصدر سوامن ہے تو قانون جاری اس لیے کہ فعل میں قانون جاری نہیں ہوا۔ گل سمجھیے جی ایسا بس ہے۔ اچھا یا جمع میں خارج ہو گیا خوانن صوانن کے جمع نہیں ہے۔ یا جمع میں جیسے سیامن جمع سوم، حیادن جمع حود، ریادن جمع رودا کہ اصل میں سوامن حوادن روادن تھے تو واو یا سے بدل گئی ہے جی۔ کیا سمجھیے جی کہ سیامن جمع ہے سومن جی تو واحد میں سلامت ہے، نہ واحد میں ساکن ہے، وہ دوسری شک، واحد میں ساکن ہے اور جمع میں الف سے پہلے ہے۔ اور حودن میں واحد میں ساکن ہے، جمع میں حیادن الف سے پہلے ہے۔ روداتن میں ساکن ہے اور ریادن جمع میں الف سے پہلے ہے۔ اگر سمجھیے جی ایشا بس ان پر قانون جاری ہو گیا۔ یہ مطابق کی مثالیں وہ در فعل پر لکھا ہے لف نشر، ٹھیک ہے جی، ترتیب لف نشر۔ ترتیب لف نشر کا مطلب ہوتا ہے لف میں نہیں لپیٹنا، نشر میں نہیں پھیلانا۔ نہ بن سکا نہ بن سکی، جواب ان کا مثال ان کی، ہے نا، یہ لف نشر ہے۔ بھائی پہلے جڑی گل کی تھی نا جی اسے ترتیب نال اگے تفصیل بیان کی تھی جی۔ نہ بن سکا جواب ان کا، نہ بن سکی مثال ان کی۔ تو پڑھ دے کہ میں نے نہ بن سکا نہ بن سکی جواب ان کا مثال ان کی، تو جواب دا تعلق بن سکا نال تے مثال دا تعلق بن سکی نال جی۔ اس طرح ایک لف نشر پہ جس طرح پہلے بیان کیا ہو اسی ترتیب سے آگے وضاحت ہو۔ اگر آگے وضاحت الٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں لف نشر غیر مرتب۔ لف نشر لف بھائی جو چیز مجمل تھی اس کو نشر کیا ہے، تفصیل سے بیان کیا لیکن ترتیب کے خلاف کر دیا، ترتیب کے خلاف کر دیا ہے۔ لف نشر تو یہ لف نشر مرتب ہے، مطلب کیا ہے کہ فعل کا تعلق ہے مصدر کے ساتھ کیونکہ مصدر پہلے ہے، اور واحد کا تعلق ہے جمع کے ساتھ اور جمع واحد بعد میں۔ گل سمجھیے جی۔ اچھا جی واحد میں سلامت نہ رہی ہو، خارج ہو گیا کہ فعل میں اور واحد میں سلامت رہی ہو، جیسے قاواما قوامن جاوازا جوازن جی، یا سلامت اس لیے قانون جاری نہیں کریں گے۔ یا در واحد ساکن وہی مثالیں حودن رودن دارن جی، ریحن دارن اصل میں ہے دورن، ریحن میں ریحن ہے تو مفرد میں ساکن ہے نا، تو لہذا ان کے جمع بنائیں گے تو پھر اس پر قانون جاری کریں گے۔ یا واحد میں ساکن ہو تو ساکن سے نکل گیا، اگر مفرد میں ساکن نہ ہو جیسے طویل ان کی جمع ہے طوال تو مفرد میں ساکن نہیں ہے کہ ساکن ہے، لہذا اس پر قانون جاری نہیں کریں گے۔ و در جمع قبل الف باشد، جمع میں الف سے پہلے ہو، خارج ہو گیا ایواداتن جمع ہے اودن کی
کہ اس میں مفرد میں ساکن تو ہے عودن میں، لیکن جمع میں الف سے پہلے نہیں ہے، لہذا یہ یا سے نہیں بدلے گی جی۔ اچھا جی، جمع میں الف سے پہلے ہو، جیسا کہ حوادن، روادن تے جوادن، ٹھیک ہے۔ اور ما قبل اس کا مکسور حکم کیا ہے؟ اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں۔ وہی مثال لکھی اوپر، مثال اصل جو کیوالن کیوالن کو کیالن تے خوافن کو خیافن طیواحن کو تیاحن پڑھیں گے، کیونکہ ساری شرطیں پائی گئی ہیں، بشرطے کے لام کلمہ اس کا معلل نہ ہو، لہذا خارج ہو گیا رواء جمع ریان، کیونکہ حمزہ اس کا بدلہ ہوا ہے یا سے، اصل میں روایون ہے، پھر رواء واقع الف حمزہ واقع یا واقع الف زید کے بعد اسم متمکن کے آخر میں، تو کیا کہتے ہیں؟ دعاء حمزے سے بدل گئی ہے، تو چونکہ لام کلمہ معلل ہے اس لیے عین کلمے پر اب قانون جاری نہیں کریں گے۔ اگر واورا یا کر دندے توالی اعلالین لازم آمدے، تو لہذا اس کو رواء پڑھیں گے، ریاء نہیں پڑھیں گے۔ اور واو جو کہ واقع ہو مقابلہ عین کلمہ کے مصدر میں یا جمع میں اور فعل میں اور واحد میں سلامت نہ رہی ہو، یا واحد میں ساکن اور جمع میں پہلے الف سے ہو، اور ما قبل اس کا مکسور، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، بشرطے کہ لام کلمہ اس کا معلل نہ ہو۔ تعلیل قویل و قویلتن، دراصل قویل و قویلتن بودن، شاباش شاباش۔ واو و یا در یا کلمہ باہم آمدن، نخستین از ایشان ساکن لازم و بدل از چیز نہ ببد، آن وورا یا کردہ در یا ادغام کردند، قویل و قویلتن شدن۔ قائل قائلتن اسم فاعل مذکر مؤنث دونوں کی تصغیر ہے، قویل قویلتن کیسے بنی؟ اصل میں ہے قوی، کیونکہ تصغیر اسماء کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے، جب تصغیر بنائی نا قائلن کی تو حمزہ واپس چلا گیا، واو آ گئی، قائلتن سے بھی حمزہ واپس آیا، واو واپس آئی، تو تصغیر بنی قویلن زویربن قویلتن زویربتن۔ یہ جو قویلتن میں یا ساکن اور اس کے بعد والی واو لام عین کلمے والی، پہلی واو جو ہے وہ تو الف مدے سے بدلی ہے نا، اس کی بات نہیں ہے، یا تصغیر اور اس کے بعد والی عین کلمے والی واو جو مکسور ہے، واو اور یا اکٹھی آ گئی ایک کلمے میں، پہلی ان کی کون؟ یا تصغیر کی، ساکن ہے، لازم ہے، بدلی ہوئی کسی چیز سے نہیں ہے جی، گل سمجھی کہ نہیں؟ تو اس واو کو جو یا کے بعد والی واو ہے اس کو یا کیا تو بن گیا قویلن قویلتن، پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو قویلن قویلتن۔ قویلن اور قویلتن اصل میں قویلن اور قویلتن تھے، واو اور یا ایک کلمے میں اکٹھی آ گئی، پہلا ان کا ساکن لازم اور کسی چیز سے بدلا ہوا نہیں ہے، اس واو کو یا کیا، پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو قویلن سے قویلن اور قویلتن سے قویلتن ہو گئے۔ چلو جی، تعلیل قویلن اور قویلتن، اصل میں قویلن قویلتن تھے، اور یا ایک کلمے میں اکٹھے آ گئے، پہلا ان سے ساکن لازم اور بدل کسی چیز سے نہیں ہے، اس واو کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں، قویلن قویلتن بن گئے۔ ہاں جی بابا جی۔ قویلن اور قویلتن اصل میں قویلن اور قویلتن تھے، واو اور یا ایک کلمے میں اکٹھی آ گئیں، پہلا ان سے ساکن لازم اور بدل کسی چیز سے نہیں ہے، اس واو کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں،
تو قویلن اور قویلتن ہو گئے. ہاں جی قانون قانون ہر واو و یا کی جمع شون در یا کلمہ یا حکم وے سوائے کلمہ اسم بروزن افعلو اول ایشا ساکن لازم غیر مبدل بود واورا یا کردہ در یا ادغام میں کنند وجوباً سوائے واو عین کلمہ بعد یا تسخیر کہ در مکبر متحرک باشد چرا کے ابدال واو بیا جائز است و اگر واو واقع شود مقابلہ لام کلمہ بعد از یا مطلقاً واورا بیا بدل میں کنند وجوب. پچھلا قانون حاشیے پر اس کی وضاحت لکھی ہے، پھر اگلا پڑھتے ہیں. قانون جان کس قانون میں درین قانون در تبدیل ساختن واو بیا در عین مصدر یا جمع 4 شرطیں ہیں. 3 اولین وجودی، چوتھی اخیر عدمی. پہلے یہ ہے کہ در ہر مصدر اجوف واوی، اگر مصدر اجوف واوی ہو تو شرط یہ ہے کہ ما قبل اس کا مکسور ہو، فعل اس کا معلل ہو، جیسا کہ قوام قیام. دوسری یہ ہے کہ جمع میں ہو، جمع اجوف واوی ہو، شرط یہ ہے کہ ما قبل اس کا مکسور اور وحد میں تعلیل ہوئی ہو، جیسا کہ قوال بربزن زراب قیال پڑھا جائے گا. کہ فعل معلل قوام قما قاما اور واحد معلل اچھا جی قوال قائل کہ دراصل قابما قابل بودن. ٹھیک ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ واو ساکن واحد میں ہو بشرطے کہ جمع میں الف سے ما قبل الف اچھا مکسور ما بعدش الف باشد، جیسا کہ عود رود دار ریح نسل داور دور ربح تھے. تعلیل کے بعد حیاد ریاحت دیار ریا ہو گئے. چوتھی شرط عدمی یہ ہے کہ لام کلمہ ان کا معلل نہ ہو، جیسے روا جمع ریان ہے، اصل میں روا تھا، حمزہ اس کا بدل ہے یا سے، اس وجہ سے تعلیل مانے ہو گئی. اچھا جی سوال ہے کہ یہاں درمیان میں الف ہے، اجتماع الالین نہیں ہوتا، تو جواب یہ ہے کہ الف کل میت ہوتا ہے، اس لیے الف کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. یہ وہی بات جو پڑھی صرف دہرائی کرائی ہے. چلو جی قانون سمجھے جی. قانون یہ ہے واو ہو اور یا ہو، واو اور یا نہ واو اور یا جمع ہو جائیں ایک کلمے میں یا حکمن ایک کلمہ ہو. واو اور یا جمع ہو جائیں ایک کلمے میں یا حکم ایک کلمہ میں. شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ اسم بر وزن افعل نہ ہو جس میں یہ واو یا جمع ہے. اچھا جی اور شرط یہ ہے کہ پہلے ان کی ساکن ہو اور لازم ہو اور کسی چیز سے بدلی ہوئی بھی نہ ہو. حکم یہ ہے کہ اس واو کو یا کر کے، خواہ واو پہلے ہو خواہ واو بعد میں ہو، اس واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہے. اور شرط یہ ہے کہ وہ واو عین کلمہ میں یا تصغیر کے بعد جو کہ مکبر میں متحرک ہو یہ واو نہ ہو. اگر یہ واو ہوئی تو یہاں ابدال جائز ہے، واجب نہیں ہے جی. اچھا اگر یہی واو یا جو اکٹھی آ گئی ہیں یہ واو واقع ہو لام کلمے کے مقابلہ میں یا کے بعد تو یہ یا تصغیر نہیں ہوگی، تو یہاں مطلقاً ہے کہ مفرد میں متحرک ہو یا نہ ہو اس واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہے. پھر سنو بہت ساری شکاں بن گئی ہیں. واو یا جمع ہو جائیں ایک کلمے میں یا حکم ایک کلمہ میں. وہ واو یا جس کلمے میں جمع ہو گئی ہیں وہ اسم بر وزن یا فعل نہ ہو. ان واو یا میں سے جو پہلی ہے خواہ واو ہے خواہ یا ہے، جو پہلی ہے وہ ساکن ہو متحرک نہیں ہونی چاہیے، لازم ہو عارضی نہیں ہونی چاہیے، کسی شے سے بدلی ہوئی نہ ہو. تو حکم یہ ہے کہ اس واو کو یا کرنا ہے، خواہ واو پہلے ہو خواہ واو بعد میں ہو، واو کو یا کرنا ہے، پھر یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہے. ایک صورت یہ ہے کہ واو یا جمع ہو تو وہاں ادغام جائز ہے. وہ کون سی ہے؟ واو ہو عین کلمے کے مقابلے میں یا تصغیر کے بعد ہو، یہ تصغیر جس مکبر کی ہے اس میں وہ واو عین کلمے والی متحرک ہو
تو اس صورت میں جب واو یا جمع ہوں گی تصغیر میں تو مصغر میں، تو یہاں قانون جوازی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ اور آخری شک یہ ہے کہ واو ہو لام کلمے کے مقابلے میں اس سے پہلے یا ہو، خام خواہ پہلے یا ہے تو وہ ساکن ہوگی، تو یہاں مطلقاً ہے، یعنی مفرد میں متحرک ہو یا نہ ہو، بہر صورت یہ قانون یہاں وجوبی ہے۔ ایک صورت جوازی ہے، ایک صورت وجوبی ہے، اور پچھلی ساری صورت وجوبی ہے۔ قانون ہر واو اور یا جو کہ جمع ہوں ایک کلمے میں خارج ہو گئے دو کلمے، جیسے لو یقولو یغزو یومن۔ واو یا جمع ہے، پہلی ساکن ہے، لیکن کیا ہے؟ لو یقولو یغزو یومن، ٹھیک ہے جی، ایک کلمے میں ہوں۔ یا ایک کلمے کے حکم میں بین استور پڑھو، یعنی حکم ایک کلمہ یہ ہے کہ اول کلمہ مضاف اور دوسرا کلمہ مضاف الیہ ہو، تو شدت اتصال کی وجہ سے مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو ایک کلمہ کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے، مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو ایک کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ مسلمون کی یا کی طرف اضافت کی تو نون چایا بوری بسرا گیا، پتہ ہی نہیں لگا بھی کدے گیا، تو مسلموں یا ہو گیا۔ اب یہ حکمن ایک کلمہ ہے، یہ واو یا جمع ہو گئی ہیں، پہلی ساکن ہے، ساری شرطیں موجود ہیں، واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، مسلمیا۔ پھر وہ علیحدہ قانون ہے کہ اسم کے آخر میں یا مشدد ما قبل مضموم ضمے کو کیا بدلنا، ایسا ساری گل او لکھی ہے، سمجھے جی۔ حکم ایک کلمہ کی مثال دی ہے، اور حقیقی ایک کلمہ کی مثال وہی ہے جو کبئی کو وے ویلون تے کو وے ویلاتن پڑھے، ابھی وہ مطابقی مثال ہے حقیقی ایک کلمے کی۔ سوائے کلمے اسم کے افعالوں کے وزن پر، لہذا اے وامو کہ اس میں قانون جاری، کس میں؟ یہ اسم ہے جو کہ بر وزن اے شابہ سے۔ اور کیا شرط ہے؟ اول ان کی ساکن خارج ہوگی متحرک بسکون ثانی، جیسے قویلا، کون؟ یہاں اول متحرک ثانی ساکن ہے، گل سمجھیے جی، لہذا یہاں قانون جاری۔ اول ان کی ساکن لازم اور تلیشہ جی خارج ہوگی غیر لازم، جیسے قاوے یات حایے یا، ان میں عالمہ کی طرح ساکن کر کے پڑھنا جائز ہے، قو یات ہو یا۔ اب یہ ساکن تو ہو گئی ہیں، لیکن یہ ساکن لازم نہیں ہے، یعنی ان کو سکون لازمی نہیں ہے، جوازی قانون ہے، تو جوازی قانون تو لازمی نہیں ہوتا، لہذا قو یا اور ہو یا میں باقی ساری شرطیں ہیں، لیکن یہ سکون لازمی، اس لیے قانون جاری نہیں کریں گے۔ چلو جی، غیر نہ بدلی ہوئی ہو، اول ان کی ساکن لازم غیر مبدل ہو، خارج ہوگی بدلی ہوئی کسی چیز سے، جیسے بو یہ آ، کون؟ بو یہ آ جمع ہے، واو یا پہلے ساکن ہے، ساری شرطیں ہیں، لیکن چونکہ اصل میں با یا آ، یہ جو واو ہے یہ الف سے بدلی ہوئی ہے، واو اس لیے قانون جاری نہیں کریں گے جی۔ اچھا جی، واو بدل از الف، و دیوانن اصل میں دیوانن ہے، تو واو ساکن مضر ما قبل مکسور یا سے بدل گئی، اب دی وانن میں یا واو جمع ہو گئی ہیں، پہلی ساکن بھی، لیکن جو پہلی ہے وہ کس سے بدلی ہوئی ہے، اس لیے قانون جاری۔ چلو جی، اس واو کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں وجوباً، اس کی مثال اصلی قبیلن تے قبیلتن، گل سمجھیے جی، ایڈ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، سواؤ واؤ این کلمہ کے
بعد یا تصغیر کے یا تصغیر کے جو کہ مکبر میں متحرک ہو مکبر میں متحرک ہو کیونکہ بدال اس واو کا کیونکہ ابدال اس واو کا یا کے ساتھ جائز ہے جائز ہے نہ کہ وجوبی نہ کہ وجوبی اور بین استور لکھا جائے یعنی وہ واوے کے بعد یائے تصغیر واقع ہو بجائے عین کلمہ اور مکبر اس کے مکبر میں تعلیل نہ کی گئی ہو جیسے سونیوں مقیولن تے مقیولتن جو کہ واحد ہیں مقولن مقولتن کے جو کہ اسم اعلی ہے. اب واحد میں یہ کیا ہے واو متحرک ہے کہ کوئی نہیں واحد میں متحرک ہے مقوالن مقوالاتن تصغیر بنائی تو مقیولن مقیولاتن یہ واو عین کلمہ ہے یا تصغیر کے بعد ہے مفرد میں متحرک ہے لہذا اس میں قانون جوازی ہوگا جی کیا ہوگا جوازی ہوگا آلے والی صورت میں جوازی ہے مقیولن کو مقیلن آلے میں جوازی ہے اور ظرف میں وجوبی ہے کیونکہ وہاں قانون جاری ہے وہاں واو متحرک نہیں ہے وہاں مقالن ہے. آلے میں مقوالن مقوالاتن کی تصغیر مقیولن مقیولاتن کو مقیلن مقیلاتن پڑھنا وجوبی نہیں ہے بلکہ جائز ہے آلے میں ظرف میں نہیں ظرف میں تو قانون جاری وجوبی ہے. اچھا جی یہ آ گیا جی ایک شک آخری شک اور اگر واو واقع ہو اور اگر واو واقع ہو مقابلہ لام کلمہ مقابلہ لام کلمہ بعد یا کے مطلقاً بعد یا کے مطلقاً اس واو کو اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. وجوباً. اچھا ایک منٹ دیکھو مداعی وہ کون جی مداعی وہ جمع تکسیر ہے اسم مفعول کی اور اعلیٰ کبرا دونوں کی مدعوون سے بھی کیا بنتا ہے مدعاون سے بھی مداعی دونوں کی جمع بنتی ہے جی. تو یہاں جو ہے نا مداعیو میں قانون وجوبی ہے قانون وجوبی ہے کہ اگر اسے مفعول کی ہو تو پھر مدعوون مد واو لام کلمے میں ہے اور یہاں یا کے بعد آ گئی ہے اور اگر ہو اعلیٰ کبرا تو وہ کیا ہے مدعاون تو حمزہ بدل گیا ان بن گیا جی. تو جون سی بھی صورت ہو جمع کے اندر قانون جاری کریں گے وجوباً تو کیا بن جائے گا مداعیب سے مداعیو مدا یہی آپ نے گردان سنائی ہے. یہ جو جواز کی صورت ہے وہ ایک ہے اس کے علاوہ جہاں بھی شرطیں پائی جائیں گی قانون وجوبی ہے لہذا مداعیب میں شرطیں موجود ہیں تو یہاں قانون جاری کریں گے تو مداعیو چلو ہر واو اور یا جو کہ جمع ہو ایک کلمہ میں یا حکم ایک کلمہ میں سوائے اسم افعال کے وزن پر اول اس کا ساکن ہو لازم ہو اور بدلا ہوا نہ ہو اس واو کو یا کرتے ہیں پھر یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں وجوباً سوائے واو عین کلمہ کے یا تصغیر کے بعد جو کہ مکبر میں متحرک ہو کیونکہ ابدال اس واو کا یا کے ساتھ جائز ہے اور اگر واو واقع ہو مقابلے لام کلمہ کے بعد اس کے بعد یا کے مطلقاً اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً گل سمجھیے جی. 2 نمبر راشد گل ہی سوائے عین کلمہ یعنی در باقی ہمہ جا وقت وجود شرائط قانون مذکور واجب ہے اما در یک صورت جائز ہے نہ کہ واجب ہے. یعنی وہ واو جو کہ مکبر میں عین کلمہ ہو اور بھی اس جگہ متحرک ہو یعنی تعلیل سے سلامت رہی ہو اور مصغر میں یا تصغیر کے بعد آ جائے تو پس اس صورت میں تبدیل اور ادغام واو کا یا کے ساتھ جائز ہے. چنانچہ تصغیر اسم اعلیٰ صغرا مقولن کو مقیلن
پس مقابل پس اس جگہ برحال داشتن و ادغام کردن مقیل دونوں طرح جائز ہے. اور بھی برائے ہمیں صورت جوازی نیز سے شرط است. ایک یہ ہے کہ وہ واو غیر معلل ہو یعنی وہ مفرد میں متحرک ہو واو در مکبر. دوسری یہ کہ آنا اس واو کا بعد یا تصغیر کے نہ کہ بعد دوسرے حرف کے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس واو کا وقوع ہو عین کلمے کے مقابلہ میں نہ کہ عین نہیں وہ تو ہاں ٹھیک ہے عین کلمے عین کلمے کے مقابلہ میں وہ ہو. بس اگر شرط اول منتفی ہو تو ابدال واو کا یا کے ساتھ واجب ہوگا جیسا کہ تصغیر مقال ان کی اسم ظرف مقیل ان کا. جی تو تین شرطیں پائی گئیں. واو عین کلمے کے مقابلے میں ہو مفرد میں متحرک ہو یعنی قانون جاری نہ ہوا ہو اور یا تصغیر کے بعد ہو تو یہاں قانون جوازی وگرنہ کوئی بھی صورت ہوئی تو وجوبی ہوگا. تعلیل مقول دراصل مقبول بود ضمم بر واو سکیر بود نقل کردہ بما قبل دادند تا از مقبول شد. بس التقاء ساکنین شد میان ہر دو واو بعض صرفیاں واو اولا را حذف میں کنن لأن الثانیۃ علامۃ علامت ہو والعلامۃ لا تحذف. بس مقول بر وزن مفعول شد و بعض واو ثانی حذف میں کنن لأنها زائدۃ والزائدۃ احق بالحذف. بس مقول بر وزن مفعول شد. اسم مفعول آ گیا قانون پیچھے آ چکے ہیں صرف تعلیل سمجھاتے ہیں. مقول اصل میں مقبول ہے تو واو مضموم یا مضموم والا قانون واو یا مضموم پڑھیا مضموم مکسور والا. مقبول ضمہ واو پر ثقیل تھا نقل کر کے ما قبل کو دیا تو مقبول سے مقبول بن گیا. بس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان ہر دو واواں کے. پہلی واو جڑی ہے نا جی او ہے اشبائی دوسری جڑی واو ہے نا جی او ہے عین کلمہ کی ہے او مفعول سے مفعول بنایا یاد ہے. بعض صرفی پہلی واو کو حذف کرتے ہیں کیوں جی کہتے ہیں کہ دوسری علامت ہے اور علامت حذف نہیں ہوتی جی لہذا مقول بر وزن مفعول عین کلمے والی واو جڑی حذف ہوگی بر وزن پہلی واو جو ہے وہ عین کلمہ ہے دوسری واو اشبائی ہے کہ مفعول مقبول. ٹھیک ہے تو دوسری چونکہ علامت ہے علامت جو ہے وہ حذف نہیں ہوتی پہلی کو حذف کریں گے عین کلمے کو تو مفعول. بعض صرفی ثانی واو کو حذف کرتے ہیں جو عین کلمے والی ہے جو اشبائی اس کو رکھتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ زیادہ ہے پہلی زیادہ ہے تو زیادہ جو ہوتی ہے وہ حذف کے حقدار ہوتی ہے لہذا مقول بر وزن مفعول بن گیا. تو مقول کا وزن مفعول بھی ہے اور مفعول بھی ہے. تعلیل مقول اصل میں مقبول تھا واو پر ثقیل تھا نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں تو مقبول سے مقبول ہو گیا بس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان ہر دو واو کے. بعض صرف واو اولا کو حذف کرتے ہیں اس لیے کہ ثانیہ علامت ہے اور علامت نہیں حذف کی جاتی ورنہ پتہ کی لگے گا ابھی یہ کون ہے جی یہ پس مقول بر بدن مفعول ہو گیا. اور بعض واو ثانی کو حذف کرتے ہیں اس لیے کہ لأنہا اس لیے کہ واو اولا نا ٹھیک ہے واو ثانی کو حذف کرتے ہیں نا آسانی اس لیے کہ ثانی زائدہ ہے اور زائدہ
حقدار ہے حذف کی. زیادہ حقدار ہے حذف کی. بس مقولن بس مقول اور وزنے مفعول ہو گیا. ہو گیا. مقول دراصل مقبول تھا، ضمہ واو پر ثقیل تھا، نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں تو مقبول سے مقول ہو گیا. پس التقاء ساکنین ہوا درمیان ہر دو واو کے. بعض صرفی واو اولا کو حذف کرتے ہیں اس لیے کہ ثانیہ علامت ہے اور علامت نہیں حذف کی جاتی. پس مقول بر وزن مفعول ہو گیا. اور بعض واو ثانی حذف کرتے ہیں اس لیے کہ واو ثانی زائدہ ہے اور زائدہ زیادہ حق رکھتی ہے حذف کا. پس مقول بر وزن مفعول ہو گیا. اگے تعلیل قول ان دراصل قل بود چون نون تاکید سکیرہ بدو متصل شد ما قبلش مبنی بر فتح گشت پس واوے کے معذوف شدہ بود. بعض آمد زرا کے علت حذفیت او نماند تا از کل قولن نشد. اچھا جی، کل امر کا صیغہ ہے نا کل، اس کے ساتھ جب نون تاکید سکیلا لگتا ہے تو کولنا بنتا ہے. یہ کیسے بنتا ہے؟ وہ یوں بنتا ہے کہ جب کل کے ساتھ نون تاکید سکیلا متصل ہوا تو ما قبل مبنی بر فتح ہو گیا کون لام. جب ما قبل مبنی بر فتح ہوگا تو واؤ مارا ساتھ او مینو تو بھیجا سی التقاء ساکنین واسطے، وہ تو مک گیا تو میرا ان کے قصور ہے. تو انہوں نے آخیا جی واپس آ جا، واؤ واپس آ گئی کیونکہ علت حذفیت کی تھی التقاء ساکنین، وہ ختم ہو گیا. اب واؤ واپس آ گئی تو کل سے کولنا بن گیا. جی تعلیل کولنا اصل میں کل تھا، جب نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ متصل ہوا ما قبل اس کا مبنی بر فتح ہو گیا. بس وہ واؤ جو کہ محذوف ہو چکی تھی، کیوں؟ التقاء ساکنین دی وجہ تو کول بنیا سی نا، کول واپس آ گئی کیونکہ علت حذفی اس کی حذفیت کی نہ رہی. علت میں نے سبب وجہ تو کل سے کولنا ہو گیا. جی ہاں جی، کولنا اصل میں کل تھا، جب نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ متصل ہوا ما قبل اس کا مبنی بر فتح ہو گیا. پس وہ واؤ جو کہ محذوف شدہ تھی واپس آ گئی کیونکہ علت اس کی حذفیت کا نہ رہا، علت اس کی حذفیت کی نہ رہی تو کل سے کولنا ہو گیا. ہر حرف علت کے ببا سے بیفتت بوقت دور شدن عام باز آیت وجوبن. ہر حرف علت جو کہ کسی سبب سے گر جائے جب وہ سبب دور ہو جائے گا تو وہ حذف شدہ واپس آ جائے گا. اس کے مطابق مثال یہی ہے کل سے کولنا، چونکہ جب نون سکیلا ملا تو لام کو فتح دیا، تب لام تو ساکن تھا متحرک ہو گیا، تو پھر جو التقاء ساکنین تھا وہ تو ختم ہو گیا. کس کے درمیان تھا؟ واو اور لام. کول وہ ختم ہو گیا، لہذا واپس آ گئی. قانون ہر حرف علت جو کہ باعث باس ببیات باعث معنی باعث جو کہ کسی باعث کے سبب گر جائے اس کے دور ہونے کے وقت، کس کے؟ اس باعث کے. باز آید واپس آ جائے گا کون حرف علت وجوبن. جی ہر حرف علت جو کہ کسی سبب کے کسی باعث کے سبب گر جائے اس کے دور ہونے کے وقت واپس آ جائے گا وجوبن. گل سمجھیے جی.